جی السلام علیکم. اچھا دوستوں، آج کا ٹاپک نا بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک عام بندے کے لیے بھی اور ڈاکٹر کے لیے بھی. تو بات شروع کرتے ہیں کہ شفا کا حقیقی تصور کیا ہے. ایک بات پہلے نوٹ کر لیں کہ شفا کا حقیقی تصور سب سے پہلے اگر کسی تھراپیوٹک نے متعارف کروایا یا دیا تو وہ تھراپیوٹک صرف اور صرف ہومیوپیتھی. ہومیوپیتھی کا وجود آج سے 250 سال پہلے ڈاکٹر سموئل ہانیمن نے اس کو انٹروڈیوس کروایا دنیا کے آگے، اور لا آف سملیہ کی دریافت، یہ سارا کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از کیور. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی بیس کرتی ہے لا آف سملیہ کے اوپر، اور اس میں لا آف سملیہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ لائک کیورز لائک، اور پھر یہ بھی بات کر چکے کہ ہومیوپیتھی از دا سائنس آف سائنز اینڈ سمٹمز. تو دوستو، یہ سائنز اینڈ سمٹمز یہ جب شو ہوتے ہیں، باڈی دکھاتی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ اپنے اندر جو ڈی رینجڈ وائٹل فورس یا ڈائنامس وہ اس کو ایکسٹرنلی مینیفیسٹ کرتی ہے، اظہار کرتی ہے سائن اینڈ سمٹمس کے اوپر. تو کمپلیٹ ریڈیکیشن، ایلیمینیشن، ان سمٹمس کا خاتمہ، یہ شفا کہلاتا ہے. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. ہومیوپیتھی معالج کو باؤنڈ کرتی ہے کہ بھئی شفا کا حصول اگر تم اکارڈنگ ٹو دا لاز جو ہم نے ذکر کیا، کارڈنل پرنسپلز، اگر اس کے حساب سے شفا کا حصول ہوگا تو ہی یہ کمپلیٹ ایریڈیکیشن آف سمٹمز ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. آگے وہ ماسٹر ہانیمن ہمیں باؤنڈ کرتے ہیں، ہمیں سے مراد معالجین کو، معالج کو، طبیب، ڈاکٹرز. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی شفا جو سی یہ ریپڈ ہونی چاہیے، وداؤٹ اینی ہارم ہونی چاہیے، جینٹل ہونی چاہیے. تو یہ جو حقیقی شفا کا تصور ہے کہ علامات کا خاتمہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے، جلد سے جلد، ان اے جینٹل وے، تو یہ ایبسولوٹ کیور کا جو سا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. اور یہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ ہومیوپیتھی نے دیا. اب دوسری بات ذرا غور طلب ہے، جب ہومیوپیتھی مارز وجود میں آئی تو کیا اس وقت علاج معالجہ نہیں چل رہا تھا؟ چل رہا تھا. جب سے انسان پیدا ہوا، بیماری اور شفا، صحت اور یعنی کہ بیماری چلتے جا رہے ہیں نا. پتھر کے دور سے لے کے آج تک علاج معالجے کے بے شمار سسٹمز ہیں. تو اگر ہم جسٹ صرف ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ یا ان کا جو سا سٹائل ہے، جدید طب ہے جو سی یہ بیسیکلی اسی کو صرف گن رہی ہے. یہ المی ہے ایک کہ وہ ایلوپیتھک کے علاوہ کسی کو، یا ایلوپیتھی کسی کو بھی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وی آر ون اینڈ اونلی، وی آر دا اونلی چوائس. یہ کسی الٹرنیٹیوز یا الٹرنیٹیو کو جگہ دینے کے لیے، اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دس از رانگ ایٹیچیوڈ. جبکہ ہمارا بھی مقصد شفائی ہے، ان کا بھی مقصد شفائی ہے. ہم معالج کو بھی باؤنڈ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی شفا اس طرح ہونی چاہیے. جبکہ یہ جدید طب والے، جدید میڈیکل سائنس، یہ تو شفا کا تصور ہی نہیں دے سکے. حقیقی شفا کا تصور اگر کسی نے دی ہے تو وہ ماسٹر ہانیمن نے ہومیوپیتھی کے تھرو دی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس دور میں بھی علاج معالجے کے طریقے تو موجود تھے، لیکن ہانیمن کا آرگینن میں یہ کہنا کہ کیور should rapid, gentle and without any سائڈ افیکٹس، کنٹرا انڈیکیشن کے بغیر ہونی چاہیے. اس کا مطلب پتہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مروج طریقہ کار تھا، جو سسٹم آف میڈیسن موجود تھے، وہ کمپلیٹ کیور دینے میں ناکام تھے. اب میں بار بار ایک لفظ کمپلیٹ کیور یا ایبسولوٹ کیور کا جو یوز کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ علامات کا خاتمہ. علامات ہی ظاہر ہوتی ہے نا، سر درد ہو گیا، نزلہ، فلو ہو گیا جی، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، ڈسٹ الرجی ہے جی، یہ ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک بیماری دوسرے سے جدا ہے. تو جدا کس بیس پہ ہے؟ علامات کی بیس پہ.
یہ جی انٹرمیٹنٹ فیور ہو گیا جس کو باری کا بخار کہتے ہیں، یہ جی سردی سے بخار ہو گیا جی، یہ جی لو لگ گئی ہے جی۔ تو دوستو ہومیوپیتھی صرف اور صرف معالج کو یہ باؤنڈ کر رہی ہے کہ بھائی ایبسولوٹ کیور کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ ریموول آف آل سمٹمز آف دا پیشنٹ، جب کر دیا اور کس طرح کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا لاز۔ دوسری بات، تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم ایبسولوٹ کیور چاہتے ہو تو تمہیں لاز کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں تو شفا جو ان سی ہے وہ صرف پھر کیا ہوگا، وہ وقتی شفا ہوگی۔ اس کے لیے ٹرمز یوز ہوتی ہے سپریسو موڈ آف ٹریٹمنٹ جس کو سپریشن بھی بولتے ہیں، یا پیلیٹیو موڈ آف ٹریٹمنٹ جس کو پیلیشن بھی بولتے ہیں۔ تو سپریشن اینڈ پیلیشن یہ دو علیحدہ علیحدہ معمولی سے فرق کے ساتھ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہومیوپیتھی یہ کانسیپٹ نہیں رکھتی کہ عارضی افاقہ یا عارضی طور پہ علامات کو دبا دینا، عارضی طور پہ شفا یاب کر دینا، نو۔ ہومیوپیتھی ایبسولوٹ کیور کس طرح دینا چاہتی ہے کہ بھائی cure should be rapid, gentle, according to the law اور without any contraindication۔ یہ ایبسولوٹ کیور کی مکمل، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہومیوپیتھی نے سارا کھڑا کیا ہی ایبسولوٹ کیور کے لیے، نہیں تو شفا تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ طب بہت پرانی ہے، طب کی تاریخ جو ان سی ہے، خاص طور پہ ہربلزم دیکھ لیں، چائنیز ہربلزم ہے، اس کے علاوہ گریک ہربلزم ہے، تو یہ سارے شفا تو دے رہے تھے، لیکن ایبسولوٹ کیور کا کانسیپٹ دوستو صرف اور صرف ہومیوپیتھی دیتی ہے، اور ہومیوپیتھی معالج کو باؤنڈ کرتی ہے کہ بھائی اگر شفا کا حصول اس طرح کرو گے تو ہی ممکن ہے، ادروائز یہ شفا نہیں ہوگی۔ آپ نے اکثر دیکھو گا کہ ایک ٹریٹمنٹ کروایا، بار بار سمٹم ری اکرنس آف ڈیزیز کہہ لیں، ری اکرنس آف سمٹمس کہہ لیں، تو سمٹم 5-10 دن کے لیے غائب ہو گئے، پھر ری اکر ہو گئے، واٹ از دس؟ تو یہ جو ری اکرنس آف ڈیزیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ ایبسولوٹ نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، صرف عارضی فاقہ تھا۔ مطلب کیس کو عارضی طور پہ دبا دیا گیا، علامات کو دبا دیا گیا، سپریس کر دیا گیا، پیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا آج کا ویڈیو تھا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب، بہت شکریہ، السلام علیکم۔